وہ فکر اور وہ فتنہ اصل میں حملہ کب کرتا ہے، یہ چیز آپ نے سمجھنی، یعنی کہ ان کا چور دروازہ کیا ہے، جس دروازے سے وہ داخل ہوتے اور جس دروازے سے داخل ہو کر پھر آگے وہ اہل سنت کے عقائد و نظریات پہ حملہ کرتے، وہ دروازہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے سبقن، اور آپ کو پوری بات کی سمجھ آ جائے گی۔ اصل میں جب ہم انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے معجزات، انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی شانیں اور انبیاء کرام کی جو رب ذوالجلال کی طرف سے ملنے والی ان کو عظمتیں ہیں، اور جب انبیاء کرام کی حکومتیں، ان کے اقتدار اور ان کی فصاحت و بلاغت اور ان کے اسوہ حسنہ کو بیان کرتے ہیں، تو پھر جا کے یا پھر ہم اولیاء کرام کی کرامتیں بیان کرتے ہیں، یا جب ہم اولیاء کرام کے تصرفات بیان کرتے ہیں، یا ہم اللہ کے ولیوں کی شانیں بیان کرتے ہیں، اور کرتے بھی اپنی طرف سے نہیں، اللہ تعالیٰ کے قرآن سے اور اس قرآن کے نیچے رہ کے اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی شانیں، اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے معجزات، اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی شانیں، اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی کرامات، اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے تصرفات، اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے تصرفات، اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو ملنے والی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظمتیں قرآن و حدیث سے بیان کرتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ چور دروازہ ان کے پاس کہ وہ کہتی ہیں کہ یہ تو شرک ہو رہا، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن چیزوں کو قرآن و سنت میں شرک نہیں کہا گیا، قرآن و سنت میں وہ چیزیں مطلق بیان ہوئیں، لیکن ان لوگوں نے ان چیزوں کو بیان کر کے وہ کہتے ہیں تم اتنی زیادہ شان بیان کر رہے ہو، اتنی زیادہ شان بیان کرنے سے تو شرک ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے ایک دلیل کے طور پہ بات رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان العزت للہ جمیعا۔ اب یہ سورہ نساء میں بھی ہے، یہ سورہ یونس میں بھی ہے، اور یہی بات سورہ فاطر میں بھی ہے، توجہ کرنی ہے، دھیان کرنا ہے۔ ترجمہ کیا ہے کہ بے شک عزت اللہ کی ہے۔ اب قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے اپنی عزت کو بیان کیا۔ اب ترجمہ تو بالکل ٹھیک ہے، لفظ انا بھی آیا جس کا معنی ہے بے شک، اور آخر میں آیا جمیعا کہ سب کی سب عزت، یعنی ہر قسم کی عزت وہ کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اب ان لوگوں کی سوچ کے مطابق، وہ جو فتنہ والا گروہ ہے، ان کی تعریف کے مطابق کہ جو چیز اللہ کے لیے ثابت کی جائے، اگر وہی چیز اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے ثابت کی جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ یہ ان کی تعریف ہے۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ دیکھو، جو چیز اللہ کے لیے ثابت کی جائے وہی چیز اللہ کے نبیوں کے لیے ثابت کی جائے، یا وہی چیز اللہ کے ولیوں کے لیے ثابت کی جائے، تو وہاں پر ثابت کرنے میں ایک نکتہ ہے جس کو آج تک ان لوگوں نے عوام کے سامنے بیان نہیں کیا۔ وہ کیا؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو جتنی شانیں ملی ہیں، جتنا علم ملا ہے، جتنی قدرتیں ملی ہیں، جتنی صلاحیتیں ملی ہیں، جتنی عظمتیں ملی ہیں، وہ ان کی ذاتی نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں۔ اب ان کی سوچ کے مطابق، ان کی فکر کے مطابق ایک بات ذہن میں رکھیں کہ عزت ساری تو کیا پھر ماں باپ کی نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی بنائی ہوئی تعریف کے مطابق جو انہوں نے ایک مشرک کسی کو ڈکلیئر کرنے کے لیے تعریف کی ہوئی ہے، تو قرآن تو 3 مرتبہ کہہ رہا ہے، تو
قرآن کی ان 3 جگہوں پہ بیان ہونے والی جو اللہ کے لیے عزت ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر عزت کسی کی نہیں؟ حالانکہ قرآن مجید کے ان 3 مقامات کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے وصف کو بیان کر رہا ہے، اپنی عزت کو بیان کر رہا ہے، اس کا ماقبل آپ پڑھ کے دیکھیں، اس آیت کا مابعد پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اگرچہ رب ذوالجلال لفظوں کے اعتبار سے گفتگو مطلق فرما رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ جواب اپنے محبوبوں کو نہیں دے رہا، اللہ تعالیٰ یہ جواب اپنے نبیوں کو نہیں دے رہا، اللہ تعالیٰ یہ جواب اپنے ولیوں کو نہیں دے رہا، اللہ تعالیٰ یہ جواب اپنے اولو العزم پیغمبروں کو نہیں دے رہا، اللہ تعالیٰ یہ جواب اپنے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ اپنے محبوب کو نہیں دے رہا، اللہ یہ جواب اپنے مخالفین کو دے رہا ہے، اللہ یہ جواب لات منات کو دے رہا ہے، اللہ یہ جواب بتوں کو دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ جواب اپنے مخالف کفار مکہ کو دے رہا ہے، کفار عرب کو دے رہا ہے، مشرکین مکہ کو دے رہا ہے، ابو جہل کو دے رہا ہے کہ اے لوگو، ابو جہل کی عزت نہیں، عتبہ کی عزت نہیں، شیبہ کی عزت نہیں، میرے محبوب کے مقابلے میں آنے والوں کی عزت نہیں، میرے علاوہ جو لوگوں نے دوسرے معبود بنائے ہوئے ہیں، جو لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے تراش کے لکڑیوں کے پتھروں کے معبود بنائے ہوئے ہیں، ان میں سے کسی کی عزت نہیں۔ مطلب تو یہ تھا، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ اس چور دروازے سے داخل ہو کر انہوں نے کہا کہ نہیں جی، عزت تو اللہ کی ہے۔ تو اب ان کی سوچ کے مطابق پھر اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عزت نہیں ہوگی، اگر کوئی کرے گا تو وہ تو پھر ان کی تعریف کے مطابق شرک کے پردے کے نیچے آ جائے گا۔ اب عزت تو آقا کریم کی بھی ہے، کیا نہیں ہے؟ معاذ اللہ۔ اگر کسی کا یہ عقیدہ خدا نخواستہ بن گیا، یہ جو کہتے ہیں کہ خود بخود قرآن پڑھو اور خود بخود قرآن پڑھ کے خود بخود عالم بن جاؤ، کسی کی اصلاح کے بغیر، کسی کے پاس بیٹھے بغیر، کسی سے سیکھے بغیر، کہ کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں، بس قرآن کو اٹھاؤ اور قرآن کا ترجمہ پڑھو، مولویوں کو چھوڑو، علماء کی ضرورت نہیں، مفتیان کرام کی ضرورت نہیں، شیوخ الحدیث کی ضرورت نہیں، کسی اللہ والے کے بازو کو پکڑنے کی ضرورت نہیں۔ تو جب وہ قرآن مجید کے اس مقام پہ پہنچیں گے، قرآن پڑھتے پڑھتے، قرآن سمجھتے سمجھتے کہ ہم بذات خود دین کا فہم لینا چاہتے ہیں، تو کیا مطلب لیں گے کہ ان العزت للہ جمیعا، بے شک عزت اللہ کی ہے، قرآن میں 3 مرتبہ آ چکا۔ تو اب پھر کیا سمجھ آئے گی جب کوئی بازو پکڑ کے دین سمجھانے والا نہیں ہوگا، جب کوئی قرآن کے معانی اور مطالب اور قرآن کی تفاسیر اور قرآن کے اندر غوطہ زن ہو کے ان موتیوں کو تلاش کر کے آگے اپنے شاگرد کے سامنے، اپنے متعلم کے سامنے رکھنے والا نہیں ہوگا، تو پھر تو یہی سمجھ آئے گی کہ عزت اللہ کی ہے، بس کسی دوسرے کی کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ اور ذات بابرکات وہ تو بڑی دور کی بات ہے، ان کی سوچ کے مطابق پھر ماں کی بھی نہیں، بڑے بھائی کی بھی نہیں، پھر تو معاشرے میں کوئی بھی نہیں بچے گا۔ تو یہ ہے چور دروازہ۔ حالانکہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں اپنی اطاعت کو بعد میں بیان کیا اور اپنے محبوب کی اطاعت کو پہلے بیان کیا۔ تو کیا خدا نخواستہ اطاعت، فرما برداری جو کہ اللہ کی کرنی ہے، وہ رب اپنے محبوب کی کروا رہا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ شرک کی تعلیم دے رہا ہے؟ اطاعت اللہ تعالیٰ نے جہاں پر لوگ دعویٰ کر رہے تھے اللہ کی محبت کا، تو رب ذوالجلال نے ٹوک دیا، ان کو روک دیا کہ تم دعویٰ کر رہے ہو میری محبت کا، مجھے تمہاری اس طرح کی محبت پسند نہیں، سب سے پہلے میرے محبوب سے پیار کرو، تمہارے دلوں میں میرے محبوب کی محبت تو ہے نہیں، تمہارے دلوں میں اس چہرے کی محبت نہیں جس چہرے کو بنایا بھی میں نے ہے اور بنا کے پھر اس چہرے کو دیکھنے کی تمنا بھی میری ہے۔